السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہمزاد۔ دسمبر کی سرد ٹھٹرتی ہوئی رات تھی اور باہر کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدھی رات کے وقت ایسے کوئی آہٹ بھی انسان کو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ منال ابھی اپنا کچھ کام کر رہی تھی۔ ابھی وہ جاگ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ لائٹس آف کر کے کھڑکی سے باہر جھانک لیا کرتی تھی۔ آج بھی حسب معمول ایسا ہی کیا تھا، مگر یہ کیا، خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تصدیق کے لیے اس نے دوبارہ کھڑکی کے باہر جھانکا تو بمشکل اپنی چیخ دبا سکی تھی۔ ہر اس کے عالم میں کھڑکی کے پردے برابر کیے وہ تھر تھر کانپتی ہوئی ایک بیڈ پر آ گئی تھی۔ 2 گنال پر مشتمل اس گھر میں 3 فیملیز آباد تھیں۔ حویلی بہت پرانی تھی۔ منال کے دادا بتاتے تھے کہ یہ جگہ ان کے باپ نے بنوائی تھی۔ منال اظہار احمد کے 5 بیٹے تھے۔ عمر احمد، کمال احمد اور شاہجہاں 3 بیٹے تھے۔ مہر النساء اور زیب النساء 2 بیٹیاں تھیں۔ زیب النساء شادی شدہ اپنے گھر والی تھی، جبکہ مہر النساء کا 19 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ عمر احمد کی ایک ہی بیٹی تھی منال۔ کمال احمد کے 2 بیٹے تھے، شہریار اور ازجد۔ شاہجہاں کا ایک بیٹا تیمور اور ایک بیٹی مشال تھی۔ شروع سے اس گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ گھر کے رہائشی حصے سے تھوڑا ہٹ کر ایک طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ اس باغیچے میں چھوٹے موٹے پودے، پھول اور ایک برگد کا درخت تھا جو کہ کافی پرانا تھا، اور اس برگد کی شاخیں اتنی لمبی لمبی اور اتنی خوفناک کہ دیکھنے والا تو دیکھ کے ہی ڈر جائے، اور منال بھی اسی طرح اس رات اسے دیکھ کے کافی ڈر گئی تھی۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس برگد کے درخت کے نیچے کوئی دن میں نہیں جاتا۔ وہاں پر رات کے اس پہر میں اتنی خنکی میں شہریار کھڑا تھا۔ وہ بازو پھیلائے بنا گرم کپڑوں کے ادھر کھڑا تھا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی منال کہ اتنی سردی میں آخر اس برگد کے درخت کے نیچے وہ کر کیا رہا ہے۔ اسے تھوڑی دور کو ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے، مگر اس نے جب دوبارہ دیکھا تو شہریار ہی تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر شہریار یہاں پر کیوں کھڑا ہے۔ اسے شہریار سے بھی خوف آنے لگا ایک دم سے۔ شہریار اس کے کزن کے ساتھ ساتھ اس کا منگیتر بھی تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ شہریار بھی موجود تھا اور منال بھی۔ پھر منال نے آخرکار ہمت کر کے یہ پوچھ ہی لیا کہ شہری، آخر تم رات کو کہاں تھے؟ تو شہری نے کہا کہ میں تو اپنے کمرے میں تھا۔ منال بڑا کمگو تھی اور بڑا پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کہہ کیا رہا ہے۔ پھر سے منال نے اس سے کہا کہ تم رات کی آدھی رات کو باہر تھے، لیکن شہریار نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اتنی ٹھنڈ میں آدھی رات میں باہر جا کے کیا کروں گا؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ منال بضد تھی، نہیں شہریار، وہ تم ہی تھے۔ شہریار کہنے لگا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ خیریت تو ہے؟ میں نہیں تھا وہ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، تم کیوں ضد پہ لگائی بیٹھی ہو کہ میں آدھی رات کو اتنی ٹھنڈ میں کیوں جاؤں گا باہر؟ مجھے اپنی کلفی جمانی تھی کیا؟ منال نے کہا تم کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، کیونکہ تم مجھے سچ نہیں بتانا چاہتے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ شہریار نے کہا مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کرانے سے بہتر ہے کہ تم چیک کرا لو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم نے مجھے رات کے آدھی رات کو اس طرح ٹھنڈ میں باہر دیکھا ہے۔ منال نے کہا برگد کے درخت کے پاس تم ہی تھے۔ وہ برگد کا درخت اتنا خوفناک تھا کہ منال نے کہا کہ وہاں پہلے بھی مہر النساء گئی تھیں اور ان کی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ برگد کے درخت پہ اکثر رات کو جایا کرتی تھی۔ تو شہریار پریشان ہو گیا اور شہریار نے کہا کہ مجھے کیا لینا دینا مہر النساء کی ڈیتھ سے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہوگا، مگر میں نہیں گیا اور نہ ہی میں دن کے وقت بھی برگد کے درخت کے نیچے جاتا ہوں۔ وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہاں پر دن کے اجالے میں بھی اجالا نہیں بلکہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے، میں کیسے جاؤں گا وہاں پر؟ کچھ دن گزر گئے، پھر ایک رات واقعہ دوبارہ ایسا ہی ہوا کہ جب منال اپنی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو دیکھا کہ شہریار کھڑا ہے برگد کے درخت کے نیچے اور اسے اشارے دے رہا ہے کہ تم نیچے آ جاؤ۔ منال بہت پریشان ہوئی اور ڈر سی گئی
اور مینال نے کہا میں صبح دادا کو بتاؤں گی۔